تو اسی لیے دعوت فکر ہے، عشق اگر بے وقوفی کے ساتھ ہو تو جہالت ہوتا ہے، عقل کے ساتھ ہو تو عبادت ہوتا ہے۔ بے وقوف کا عشق بھی قبول نہیں، قبول ہے عقل مند کا۔ آقا سے محبت کرو لیکن عقل کے دروازے کھول کر، کیونکہ صورت کی محبت عشق رسول نہیں ہے، سیرت کی پیروی عشق رسول ہے۔ چہرے سے تو موسیٰ کے فرعون کو بھی محبت ہو گئی تھی، نہ ہوتی تو محل میں رہنے کیسے دیتا۔ سیرت کی پیروی کرو، اور سیرت کی پیروی کیا ہے؟ مقام رسالت کو سمجھو۔ مقام رسالت کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جب میں کسی اور کی عزت کو نبی کے مقابلے پر نہیں تولوں گا، جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ اگر صحابہ کے پاس عزت ہے تو حضور کی وجہ سے، اہل بیت کی شان ہے تو حضور کی وجہ سے، جو ہستی مرکز و محور ہے وہ ذات مصطفیٰ، وہ ذات پیغمبر ہے، اس کی شان کیا ہے؟ یا ایھا النبیو، اللہ نعت پڑھ رہا ہے، قرآن میں خدا نعت پڑھ رہا ہے، خالق نے نعت پڑھی، اور مخلوق میں سب سے پہلے ابو طالب نے نعت پڑھی۔ اس نے طواف کے دوران پسینے میں بھیگے ہوئے مصطفیٰ کو اٹھایا اور آواز دے کے 3 سال کے نبی کے لیے نعت پڑھی۔ اگر کسی نے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ابر کرم کے موتی دیکھنے ہو تو وہ میرے بھتیجے محمد کے ماتھے سے پسینے کے قطرے تھے۔ سلامت و آباد، اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ تو سامعین گرامی، وہ کس شان کا حامل ہے؟ پہلے تو یہ طے کرو کہ وہ آئے کب، میں کب آیا، میری تاریخ ولادت کیا ہے؟ امین بھائی، یہ آپ میرے گھر والوں سے پوچھیں گے یا محلے والوں سے؟ بڑا آسان سا سوال ہے، مجمع بہت زیادہ ہو تو پھر بے شک بندہ چپ کر کے سنے۔ آپ بتائیے ہاں نہ کر کے، آپ کی ڈیٹ آف برتھ، چلے میری چھوڑیے، جو آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے وہ آپ کے گھر والوں کو ٹھیک پتہ ہوگی یا محلے والوں کو؟ جی بیٹا، گھر والوں کو پتہ ہوگی، تو حضور کے ساتھ نا انصافی کیوں کرتے ہو؟ اہل بیت سے کیوں نہیں پوچھتے کہ حضور کب آئے؟ چلیے یہ تو جھگڑا ہی کوئی نہیں، 12 کو آئے کہ 17 کو آئے، ربیع الاول پہ بھی مجھے بحث نہیں، کیونکہ یہ کیلنڈر سے پہلے کا نبی ہے۔ ابھی 12 نہ بنی تھی حضور تھے، ابھی 17 نہ بنی تھی حضور تھے، ابھی ربیع الاول نہ تھا حضور تھے، ربیع الاول بنتا ہے چاند سے، ابھی چاند نہ تھا اور حضور تھے، چاند بنتا سورج سے، سورج نہ تھا اور حضور تھے، سورج چلتا ہے نظام شمسی میں، نظام شمسی نہ تھا اور حضور تھے، کائنات نہ تھی۔ کون تھا نبی جان؟ وَآدَمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، میں اس وقت بھی نبی تھا، خالی تھا نہیں۔ خالی ہونے میں اور نبی ہونے میں بڑا فرق ہے۔ نبوت عہدہ ہے، آدم وجود میں نہ آئے تھے اور میرا نبی عہدے دار تھا۔ سلامت و آباد و شاد۔ ابھی آدم علیہ السلام کا وجود نہ تھا اور میرا پیغمبر عہدے دار تھا۔ تو توہین رسالت کا قانون بناؤ کہ یہ تو بتاؤ کہ جنہوں نے کہا کہ 40 سال حضور نبی تھے ہی نہیں، اور جنہوں نے یہ افسانے گھڑے کہ خود ہی پتا نہ تھا کہ میں نبی ہوں، ورقہ بن نوفل نے بتایا کہ اگر واقعی آپ نے یہ چیزیں دیکھی ہیں غار میں تو پھر تو آپ نبی ہونے والے۔ جب پہلی وحی آئی ہے تو حضرت خدیجہ حضور کو لے کر گئی ہیں انہی ورقہ ابن نوفل کے پاس کہ ذرا سنیے۔ حضور نے جب وہ واقعہ بیان کیا حضرت جبرائیل کی آمد کا تو ورقہ ابن نوفل فرماتے ہیں کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا، عیسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکال دے گی۔ حضور حیران ہوئے، اوا مخرجیہم، کیا یہ مجھے نکال دیں گے؟ یہ تو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اسی کو مزید سمجھایا جا رہا ہے کہ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان،
آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کس چیز کا نام ہے۔ کتاب ہو، ایمان ہو یا کوئی اور چیز ہو، جب وجود ہی پروردگار عالم کی طرف سے دیا گیا ہے تو اس کے بعد باقی تمام تر چیزیں بھی پروردگار ہی کی طرف سے ہے۔ پیغمبر اکرم اپنی تمام تر عظمتوں کے بعد، رفعتوں کے بعد، بلندیوں کے بعد پروردگار عالم کے بندے ہیں اور انہیں اس بندگی کے اوپر فخر ہے، اور پروردگار عالم نے اس بندگی کو بہت غیر معمولی انداز میں قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل میں جہاں پر پروردگار عالم نے معراج کا ذکر کیا ہے، وہاں پر بھی عبدیت کا حوالہ دیا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ بے عیب ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، اپنے عبد کو۔ تو پیغمبر اکرم کا یہ بہت بڑا افتخار ہے کہ پروردگار عالم نے اس عبدیت کو اس طرح سے اپریشیٹ کیا ہے کہ علم پروردگار میں پہلے سے ہی تھا کہ کون ایسا بندہ ہوگا کہ جس کو علی الاطلاق عبد کہا جا سکتا ہے، جس کی بندگی پر ناز کیا جا سکتا ہے۔ لہذا پروردگار عالم کا انتخاب پہلے دن سے ہی ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اب ہم اس بات سے اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قضیہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قضیے میں ان کے اوپر انجیل نازل ہو رہی ہے اور انجیل بطور کتاب نازل ہو رہی ہے، مگر عیسیٰ علیہ السلام اس کا اعلان کب کر رہے ہیں؟ پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر ہی ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آتان الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اب اس پر آپ غور کیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل تو بہت بعد میں نازل ہوگی، مگر یہ عیسیٰ علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں گہوارہ مادر سے، ماں کی آغوش سے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ جب بظاہر ان کے اوپر انجیل نازل نہیں ہوئی ہے تو اس کتاب سے پھر کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کتاب سے کتاب الہی مراد ہے، اور وہ کتاب لفظی نہیں ہوتی بلکہ وہ آئین حیات ہوتا ہے کہ جس کا علم نبی کو ثبوت کے ساتھ فطری طور پر پہلے سے ہوتا ہے۔ تو پروردگار عالم کی طرف سے اس بات کو بیان کر کے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تمام تر چیزیں پروردگار عالم کی طرف سے ہیں، لیکن اس کی بنیاد پر یہ نتیجہ نکال لینا بہت بڑی زیادتی ہی نہیں بلکہ جسارت ہے کہ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 برس تک اس حقیقت سے بالکل واقف ہی نہیں تھے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں کہ جن کے اوپر ایمان کو اس عالم میں کہ جس کی تفصیلات ہمیں نہیں پتہ، مگر اس دنیا سے بہت پہلے دیگر انبیاء نے ان کی نبوتوں کے اوپر ایمان کا اعلان کیا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ کے الفاظ خود قرآن مجید کے اندر ہیں کہ تم اس پر ایمان لاؤ گے، تو وہ نبی کی جس کے اوپر ایمان کے بغیر دیگر نبیوں کی نبوتیں مکمل نہیں ہوتی ہیں، خود اس نبی کے بارے میں یہ کہنا تو بہت بڑی جسارت ہے کہ 40 برس تک انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ سامعین گرامی، بلال حبشی کو کسی نے خط نہیں لکھا تھا، وہ عشق رسول کی خوشبو سونگھتا ہوا آ گیا، یعنی بلال کو پتہ چل گیا کہ آپ نبی ہیں، اور جو خود نبی ہیں انہیں پتہ نہیں چلا کہ میں نبی ہوں۔ سلمان نے فارس چھوڑ دیا، کمبر نے یمن چھوڑ دیا، فضہ نے حبش چھوڑ دیا، انہیں پتہ چل گیا کہ یہ نبی ہے۔ پڑھے لکھے دوستوں سے سوال ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے جھولے میں کہا قالا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی، جھولے میں عیسیٰ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، نبی بن کر آیا ہوں۔ چھوٹا نبی جھولے میں نبی، امتی نبی جھولے میں نبی، اور وہ جو سید الانبیاء ہے جس کی خاطر کائنات بنی ہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ وہ نبی میں ہوں۔ عیسیٰ جاتے جاتے کہتے یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ عیسیٰ کو معلوم ہے کہ احمد نبی ہوگا، اور احمد کو معلوم نہیں کہ میں نبی ہوں۔ پھر جب دنیا میں آ گئے، حضور کے والد کی ایک ہی اولاد ہے، نہ اور کوئی بیٹا نہ بیٹی، خالی پیغمبر۔ شادی کے 6 مہینے بعد آقا کریم کے والد دنیا سے چلے گئے۔ کیا کبھی کسی سمجھدار ذہن نے یہ سوچا کہ ان کی وفات کے اسباب کیا تھے؟
اتنی جوانی میں 23 سال کی عمر میں شادی کے 6 مہینے بعد حضرت عبداللہ دنیا سے کیسے چلے گئے؟ وطن مکہ تھا، قبر مدینے میں کیوں ہے؟ حضور کے والد کی قبر مبارک جنت البقیع میں کیوں ہے؟ آقا کے والد کو یہودیوں نے مدینے میں نور مصطفیٰ کا رستہ روکنے کے لیے زہر دے دیا تھا۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں غیرت مند مسلمان سے کہ جس خاتون کو معلوم ہو کہ میرا شوہر جس بچے کی آمد کو روکنے کے لیے این جوانی میں قتل کر دیا گیا، وہ اپنے بچے کو کسی بڑھیا کے حوالے کر دے گی کہ جا تو لے جا اسے؟ اس بچے کی حفاظت تو زیادہ ضروری ہے، تو اس بچے کو جناب حلیمہ کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے حضرت حلیمہ کے کردار پر اعتراض نہیں، لیکن سوال کچھ ضرور ہے۔ نمبر 1، بتاؤ جناب حلیمہ کا مذہب کیا تھا جس کی گود میں حضور آئے؟ ہم نے تو جس برتن میں دودھ بھی رکھنا ہو اسے بھی زیادہ صاف کرتے ہیں، کیونکہ اس میں نور والا دودھ آنا ہے۔ غور ہے یا نہیں آپ؟ تو جب ہمارے گھر کی عورتوں کو تمیز ہے کہ جس میں دودھ والا نور آئے وہ برتن پاک ہونا چاہیے، اللہ نے جہاں مصطفیٰ والا نور رکھا وہ گود کتنی پاک ہونی چاہیے، وہ آغوش کتنی پاک ہوگی۔ کون تھی دائی حلیمہ؟ کیا ایک کمزور سی اونٹنی کی مالک؟ اچھا، ان کے گھر میں کھجوریں بھی تھیں لیکن خشک رہتی تھی۔ کھجور ایک ایسا علم باٹنی کے نزدیک درخت ہے جسے کسی قسم کی دیکھ بھال کی ضرورت ہی نہیں۔ ملتان تک پورا سندھ آپ دیکھ لیجئے کھجوروں کی بھرمار ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کھجوریں وہاں کیسے ہوئی؟ محمد بن قاسم کا لشکر کھجوریں کھاتا ہوا گٹھلیاں پھینکتا گیا، تو جہاں سے عربی گزر گئے وہاں تو اتنی کھجوریں، اور وہ خود عرب ہے۔ لکھا کہ پوری ذمہ داری سے یہ واقعات پڑھ رہا، اونٹنی کمزور تھی، کھجوروں کے درختوں پر کھجوریں نہیں لگتی تھی، بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، اور بھی بہت کچھ خشک تھا، لیکن تہذیب منبر اس کی اجازت نہیں دیتی۔ مہاراج یہ 3 چیزیں 8ویں جماعت کی کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ بکریاں دودھ نہیں دیتی تھی، درخت پر کھجوریں نہیں اگتی تھی، اونٹنی کمزور تھی۔ جب حضور آئے اونٹنی موٹی ہو گئی، یعنی اونٹنی کو پتا چل گیا کہ یہ نبی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ آپ ذرا بولنا زبان سے جسے بات سمجھ آئے۔ گھر میں آئے تو کھجور میں کھجوریں لگ گئی، کھجوروں کو پتا چل گیا کہ یہ نبی ہے۔ بکریوں کے تھنوں سے دودھ اتر آیا، بکریوں کو پتا چل گیا آقا کے بچپن میں کہ یہ نبی ہے۔ میں اس پڑھے لکھے مجمع سے حضور کا نام لے کر سہروردی صاحب ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ذمہ دار حضرات تشریف فرمائیں۔ بھائی ایک مرتبہ پھر سننے کی زحمت کر لیں۔ اونٹنی کمزور تھی، حضور آئے تو موٹی ہو گئی، کھجور میں کھجوریں نہ تھی، حضور آئے تو کھجوریں لگ گئی۔ بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہ تھا، حضور آئے تو تھنوں میں دودھ آیا۔ یہ حلیمہ نے حضور کو پالا تھا یا حضور نے حلیمہ کو پالا تھا؟ ذرا فیصلہ کر کے تو بتاؤ، کس نے کس کو پالا تھا؟ کون کس کی پرورش کر رہا تھا؟ اب ضرورت ہے کہ توہین رسالت کے قانون بن رہے ہیں، تو کوئی مقام رسالت بھی تو تعین کرو۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، یوسف کا حسن دیکھنا ہو تو حضور کو دیکھو۔ لا حول ولا قوت۔ نوکروں کی استعمال ہوئی کی چیزیں حضور استعمال کریں گے؟ یوسف نوکر ہے کہ نہیں ہے؟ حسن یوسف کا کیا مقابلہ پیغمبر کے حسن کے سامنے؟ یوسف کا حسن نبی میں نہ دیکھو، نبی کے حسن کی خیرات کا نام ہے حسن یوسف۔ جس پر
زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں، اور جس پر اللہ عاشق ہو جائے اسے محمد مصطفیٰ